الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ مولانا۔ حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، یہ قرآن کریم کی پہلی وحی ہے۔ پہلی وحی کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے۔ سب سے پہلے جو بات کہی جاتی ہے وہ اہم بات کہی جاتی ہے۔ پھر پہلی وحی کا مخاطب بنایا ہے امیوں۔ پڑھے لکھے تھے لیکن آٹے میں نمک کے بقدر، 99% امی تھے، اور امی رہنا اپنا فخر سمجھتے تھے۔ نحن امت امیہ لا نکتب ولا نقرأ، حضور نے فرمایا ہے اس امت کے بارے میں۔ پھر پہلی وحی کا مخاطب بنایا امیوں کو، اور اس کا پہلا کلمہ ہے اقرأ۔ ان تین باتوں کو اکٹھا کرو تو پڑھنے کی اہمیت ظاہر ہو جائے۔ پڑھو۔ پڑھنا دو ہیں، ایک ناخواندہ کا پڑھنا، ایک خواندہ کا پڑھنا۔ دو پڑھنے الگ ہیں، اور قرآن نے دو اقرا الگ الگ کی ہیں۔ ناخواندہ کا اقرا، اس میں استاد کی بھی مدد لینی پڑے گی اور اصل مدد اللہ کی لینی پڑے گی۔ سب چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا تو دارالاسباب ہے، استاد بھی ایک سبب ہے۔ علم تو دینے والے اللہ ہی ہیں۔ تو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس اللہ کے نام کی، یہ نام ہے، یہ ایک ادب ہے۔ نام نہیں، ذات مراد ہے، مگر ایک ادب ہے۔ اب تو دنیا ساری بے ادب بن گئی، لیکن پہلے ادب تھا۔ نواب صاحب کے دربار میں درخواست دی ہے، دربار میں، بارگاہ میں نواب صاحب کو درخواست دی ہے، یہ نہیں کہیں گے تو ادب کے خلاف ہے۔ نواب صاحب کے صحن میں درخواست رکھی ہے، بارگاہ میں۔ بار بوجھ، گاہ جگہ۔ جب آدمی سفر سے آتا ہے تو رکشا سے سامان اتار کر کہاں رکھتا ہے؟ صحن میں۔ تو نواب صاحب کی بارگاہ میں، دربار، نواب صاحب آ کر بیٹھتے ہیں تو پورا دربار ہوتا ہے، تو دربار میں درخواست رکھی ہے، نواب صاحب کو نہیں لکھی۔ یہ بولنے کا ایک ادب تھا، اور وہ ادب عربی میں بھی ہے، ملحوظ ہے۔ تو اللہ اور اللہ کا نام، تو دونوں ایک چیز ہے۔ زید کی ذات اور زید کا نام زید، تو دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ کہیں کہ میں نے زید کو درخواست دی، نہیں، بارگاہ میں درخواست دی، دربار میں درخواست دی۔ ایسے ہی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی مدد لو، اللہ کے نام کی مدد لو،
یہ بولنے کا ادب ہے۔ قاضی بیضاوی شریف میں جہاں سورہ فاتحہ شروع کی ہے 4 قول بیان کیے ہیں کہ یہ اس لفظ کیوں آیا ہے۔ مدد تو اللہ کی ہوتی ہے، یہ اس لفظ کیوں آیا ہے؟ تو 4 قول بیان کیے ہیں، وہ بیکار اقوال ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ بولنے کا ادب ہے، اور مراد اللہ کی ذات ہی ہے، مگر ادب یہی ہے۔ تو فرمایا کہ پڑھ تیرے پروردگار کی مدد حاصل کر کے، تیرے پروردگار کے نام کی مدد حاصل کر کے۔ نام اور اسم اور مسمى تو ایک ہوتا ہے۔ تیرا کون پروردگار؟ جس نے تجھے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا خون بستہ سے علق سے، خلق الانسان من علق۔ یہ سورۃ المؤمنون 18واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں پہلے رکوع میں تخلیق انسانی کے 7 مراحل کا ذکر ہے، اور یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمائی ہے کہ یہ 7 مراحل کا ذکر ہے۔ ان 7 مراحل پر غور کرو، بے جان مادے میں تبدیلیاں کر کے اشرف المخلوقات انسان بنا دیے۔ ان 7 مراحل میں سے بیچ کا مرحلہ الگ ہے، اس کا ذکر کیا تو ادھر کے 3 مرحلے بھی مراد ہیں، ادھر کے 3 مرحلے بھی مراد ہیں۔ یہ بیچ کا مرحلہ ہے، خلق الانسان من علق۔ وہ 7 مرحلے کیا ہیں؟ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، ہر چیز اس زمین پر جو مخلوق ہے سب مٹی سے بنی۔ اسی لیے دادا دادی جب تک جنت میں رہے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، کتنا عرصہ وہاں رہے اللہ جانے، لیکن کوئی اولاد نہیں ہوئی، کیونکہ خود انسان کی تخلیق مٹی سے مقدر تھی۔ تو دادا آدم کی تخلیق بھی اسی زمین پر ہوئی، دادی حوا کی تخلیق بھی اسی زمین پر ہوئی، اور پھر دونوں کو آسمان میں اٹھا کر کے جنت میں پہنچایا گیا۔ پہلے ملک ایک تھا، اللہ کا کائنات ایک تھی، بارڈر اور ویزے اور تاشیرانی تھے۔ یہ تو بعد میں پھر انگریزوں نے کم وقتوں نے چھوٹے چھوٹے ملک بنائے اور بارڈر بنائے اور پاسپورٹ بنائے اور ویزے بنائے، اب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل۔ ایسے اللہ کی کائنات میں بھی بارڈر نہیں تھے پہلے، اسی لیے دادا آدم کو شیطان نے جو دھوکہ دیا ہے تو جنت میں جا کر دھوکہ دیا ہے۔ تو معلوم ہے اس کو شیطان ہو گیا تھا، اس سے پہلے زمین پر آدم دادا دادی کو پیدا کر کے تمام زمینی مخلوقات کو حکم دیا اس کے سامنے سرنڈر ہو۔ کیوں؟ خلیفہ بننا ہے اس کو، تو اگر کارخانے کے سارے ملازمین اس کے سامنے سرنڈر نہ ہو تو مینیجری کیسے کرے؟ اس وقت ابلیس نے، عزازیل نے انکار کیا تھا تو راندے درگاہ تو ہو گیا تھا، پھر اس نے جنت میں جا کر کے دھوکہ دیا ہے آدم علیہ السلام کو اور دادی حوا کو، دونوں کو پٹی پڑائی۔ معلوم ہے کہ بارڈر نہیں تھے، کوئی ویزا کوئی تاشیرہ نہیں تھا۔ پھر آدم علیہ السلام کو جب نیچے اتارا تو اب پہلا بارڈر قائم ہو گیا، اب زمینی مخلوقات آسمانوں سے اوپر نہیں جا سکتی، پہلا بارڈر قائم ہوا۔ قرآن نے کہا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان۔ ویزا ہے تمہارے پاس تو جا سکتے ہو، ویزا نہیں تو نہیں جا سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ویزا مل گیا، وہ چلے گئے۔ ہمارے آقا کو ویزا مل گیا، وہ چلے گئے۔ باقی ویزے کے بغیر پہلا بارڈر قائم ہو گیا، اب زمینی مخلوقات آسمان سے اوپر نہیں جا سکتی، جس کو ویزا ملے گا وہی جا سکتی، ہر ایک نہیں جا سکتا۔
لیکن ابھی تک آسمان کے قریب تک جنات جاتے تھے۔ جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو دوسری پابندی لگ گئی، اب آسمان کے قریب جنات بھی نہیں جا سکتے اور وہ نیچے آ گئے۔ تو میں سمجھا ہی رہا تھا کہ ان تمام زمینی مخلوقات کی تخلیق زمین سے مقدر ہے۔ پلاننگ جو اللہ کی پلاننگ ہے، اس پلاننگ میں یہ بات شامل ہے کہ زمینی مخلوقات مٹی سے بنے گی۔ جب دادا دادی زمین پر اترے تو زمین میں سے جو غذائیں پیدا ہوتی ہیں وہ کھائی، تو ان غذاؤں سے بدن میں خون بنا، پھر اس خون سے مادہ بنا۔ یہ 3 مرحلے ہوئے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ یہ دم، خون، یہ مٹی کا سلالہ ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، اس خون میں سے بھی مادہ بنا، مٹی سے خون، خون سے مادہ، پھر وہ رحم مادر میں پہنچا اور اس سے 40 دن کے بعد وہ کلیجی بن گئی، تلی بن گئی۔ کبھی کسی نے دیکھا؟ قدرت کا نظام۔ ماں کے پیٹ میں کون ہاتھ ہے جو یہ تبدیلی کر رہا ہے؟ 40 دن کے بعد میں کلیجی بن گئی، تلی بن گئی، خون بستہ بن گیا، خون بستہ یہ کلیجی تلی۔ پھر اور 40 دن گزرے تو کلیجی بوٹی بن گئی۔ ارے کبھی دیکھا کسی نے کہ کلیجی بوٹی بن جائے اور ماں کے پیٹ میں بن جاتی؟ پھر اور 40 دن گزرے تو ان گوشت کے اندر سفید سفید دھاگے پیدا ہو گئے۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، اسی میں سے۔ اب کہیں دیکھا گوشت اور گوشت میں سفید دھاگے بن جائے؟ قدرت کا کمال وہاں ماں کے پیٹ میں سب ہو رہا ہے۔ پھر جب 360 ہڈیاں بن گئی، یہی جو سفید دھاگے تھے یہ بڑھ کر ہڈیاں بنے، اور 360 ہڈیاں جب بن چکی تو اب باقی گوشت جسم پر ڈیوائیڈ کیا، تقسیم کیا۔ گال پر گوشت زیادہ ہے، تھوڑی پر اس سے کم ہے، ماتھے پر بالکل نہیں ہے، سر پہ بالکل نہیں ہے، ہاتھوں پر کلائیوں پر، بازو پر زیادہ ہے، کلائیوں پر کم ہو گیا، انگلیوں پر گوشت بالکل نہیں ہے۔ تقسیم، اور یہ تقسیم ہوتی ہوتی پیچھے تو تشریف اتنی بڑی بنا دی کہ جہاں جہاں بے تکلف رکھو۔ پھر اور رانوں پر اس سے کم گوشت ہے، پھر پنڈلیوں پر کوئی کم گوشت ہے، پھر پیروں کی انگلیوں پر کوئی گوشت نہیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ اور یہ جب 7 مرحلے گزر گئے، مٹی، خون، مادہ، بیچ کا مرحلہ الگ تھا، مضغہ، عظام اور خون کی گوشت کی تقسیم، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ دیکھو بے جان مادے کو 7 مرحلوں میں سے گزار کر اشرف المخلوقات انسان بنا دیا۔ اگر اس اللہ کے نام کی مدد لے کر تو پڑھے گا تو تجھ ناخواندہ کو اللہ عالم نہیں بنا سکتا۔ یا اللہ، کہ جو اللہ اس پر قادر ہے کہ بے جان مادے میں تبدیلیاں کرے اور اشرف المخلوقات انسان بنا دے، تو اس پر بے شک قادر ہے۔ لے کر پڑھے گا تو تجھ ناخواندہ پھر اس کے بعد
پھر اس کے بعد دوسرا اقرا شروع ہوتا ہے، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ خاندان اقرا ہے. اب دوسرا اقرا شروع کرنا ہے، پڑھو. مگر پہلے اقرا میں اور دوسرے اقرا میں فرق ملحوظ رکھو. کیا عجیب انداز ہے. اقرا وربک الاکرم، پڑھ، تیرا پروردگار بڑا سخی داتا ہے. تو یہ مت سمجھ کہ سب اللہ نے علم مجھے دے دیا ہے. ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مدرسوں میں دو لفظوں نے کباڑا کر دیا ہے. مدرسوں سے نکلنے والوں کا کباڑا کر دیا. ایک لفظ تو ہے میں فارغ ہو گیا. فارغ تو بیت الخلا سے ہوتا ہے. تیرے مدرسے تیرے بیت الخلا سے کیا کہ تو فارغ ہو گیا. دوسرا فاضل دارالعلوم دیوبند. فاضل تو فضول سے بھی ہوتا ہے. کوئی فضیلہ سے ہونا ضروری تھوڑے ہے. مگر ان دو لفظوں نے دوسرا اقرا ختم. جو نکلا یہ عرب حضرات یہ لفظ نہیں استعمال کرتے. وہ کہتے خبری جو جامعات قضا فلاں یونیورسٹی سے نکلا، وہ شاندار لفظ ہے. ہمارے یہاں جو یہ فارغ اور فاضل ان دو لفظوں نے ترقی روک دی. اس کا نتیجہ یہ ہے آپ کے دارالعلوم دیوبند میں اساتذہ، عربی کے اساتذہ کے 4 درجے ہیں. ابتدائی، وسطی با، وسطی الف اور اولیہ. عربی کے 4 درجے ہیں دارالعلوم دیوبند میں. اس میں اولیہ میں باہر سے کوئی آدمی نہیں لایا جاتا. وسطی الف میں لائیں گے یا با میں لائیں گے، ادنا میں لائیں گے، پھر وہ ترقی کر کے اولیہ میں جائے گا. یہ وہاں کا ایک نظام ہے. دارالعلوم میں انقلاب آئے ہوئے 30 سال سے زیادہ ہو گئے. 30 سال سے دارالعلوم وسطی الف کے اور با کے اساتذہ ڈھونڈتا ہے. وسطی الف کا ایک استاد پورے ملک میں نہیں ملا. با میں 1-2 آدمی آئے. اب یہ کرتے ہیں کہ ادنا میں درخواستیں لے کر، انٹرویو لے کر ادنا میں تقرر کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. پورے ملک میں وسطی الف میں لینے کے قابل ایک استاد نہیں. نتیجہ کیا ہے کہ دورے کی جمع 1150 لڑکے دورے میں ہیں. یہ سبق ہے تو آج کی مجلس ہے. یہ سبق تھوڑی ہی ہے تو آج کی مجلس ہے. سبق تو وہیں تک ہے جہاں تک میرا ہاتھ پہنچتا تھپڑ میں مار سکتا ہوں، وہیں تک سبق ہے. اس سے آگے تو آج کی مجلس ہے. منتہا نظر تک بیٹھے ہوئے طلباء نے نہ انہیں پہچانا نہ مجھے پہچانا. یہ صورتحال کیوں ہے؟ اساتذہ ندارت. اور 30 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی استاد نہیں. اسی طرح سے 30 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی مفتی نہیں ہے ملک میں جو دارالعلوم میں بلایا جائے. تو یہ کرتے تھے پہلے نائب مفتی رکھتے تھے. ایک آدمی رکھا، مفتی زین الاسلام صاحب کو نائب مفتی رکھا. اب وہ مفتی بن گئے. پھر نائب مفتی بھی کوئی نہیں ملا تو پھر معین مفتی رکھنے لگے. ایک معین مفتی ہیں ابھی. پھر معین مفتی بھی نہیں مل رہا تو پھر معاون مفتی رکھتے ہیں. جو طلباء ذہین فارغ ہوتے ہیں ان کو معاون، پھر معاون سے معین، معین سے پھر نائب، نائب سے پھر مفتی. اور ہر سال کم سے کم 500 مفتی ہندوستان میں تیار ہوتے ہیں. اور صورتحال یہ ہے. کیوں ہے یہ صورتحال؟ دوسرا اقرا کو شروع ہی نہیں کر رہا. فارغ دہر بن گئے. اور جو علامۃ الدہر بن گئے تو 2 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ دوسرا اقرا شروع نہیں کریں گے تو 2 مہینے میں وہ پڑا ہوا ختم ہو جائے.
رمضان کی چھٹیوں میں طلبہ گھر جاتے ہیں اور واپس آتے تو آدھا بھول کر آتے ہیں. تو پہلے اقرا کے ساتھ متصلاً دوسرا اقرا شروع کرنا ہے. فرمایا پڑھ تیرا پروردگار بڑا سخی داتا ہے، ربک الاکرم. مگر اب استاد کے سامنے زانوی ادب طے نہیں کرنا. زانوی ادب، زانوی گھٹنے، وہ تہ کپڑا تہ کرتے ہیں. گھٹنے موڑ کر استاد کے سامنے ادب کے ساتھ نہیں بیٹھنا. دیکھو علوم دو ہیں، دینی اور دنیاوی. دنیاوی علوم جتنا بدتمیز طالب علم ہوگا حاصل کر لے گا، دنیاوی علوم حاصل کر لے گا. لیکن اللہ کا علم جو ہے یہ بے ادب کو نہیں ملتا. کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. یہ قاعدہ یونیورسٹیوں کے علوم کے لیے نہیں. تو جتنے بدماشیاں کرنے کرو اور سب کچھ جو ملنا ہے ملے گا، وہاں سے ڈگریاں ملیں گی، نوکریاں کرو گے. لیکن دین کا جو علم ہے وہ تو با ادب کو ملے گا. با ادب با نصیب. اور اگر بے ادب ہے تو بے نصیب رہے گا، چاہے وہ جماعت میں اول نمبر آ جائے مگر وہ بے نصیب رہے گا. اس کا حصہ علم اللہ کے دین میں حصہ نہیں. وہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے مشہور اشعار ہیں، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی وذاک النور لا یعطی لعاصی. یہ علم دین کے بارے میں عاصی کو نہیں ملتا، با ادب کو ملتا ہے. جو اللہ کے حق میں با ادب ہے، استاد کے حق میں با ادب ہے، مسلمانوں کے حق میں با ادب ہے، گزرے ہوئے اکابر کے حق میں با ادب ہے، موجودہ اکابر کے حق میں با ادب ہے، اسی کو علم دین میں حصہ ملتا ہے، اس کے بغیر نہیں ملتا. یہاں حضرات علماء کرام ہیں، طلباء تو کیا سمجھیں گے اسے. ان اساتذہ سے کہوں گمراہ فرقوں کو پہچاننے کی کسوٹی بتاؤں. کسوٹی پہلے ہوتی تھی، اب بھی ہوتی ہوگی. سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے اس کو کسوٹی پر گھستے تھے. اگر سفید لکیریں آئی تو سونا کھرا ہے، کالی لکیریں آئی سونا کھوٹا ہے. اس کو کسوٹی کہتے تھے. ہم نے دیکھی نہیں، یہ سناروں کے پاس ہوتی تھی. لفظ تو ہم جانتے ہیں مگر کسوٹی میں نے تو دیکھی نہیں. آج بھی جو مجوہرات ہوتے ہیں دکانیں، ان میں کھرا کھوٹا پہچاننے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوگا، وہی کسوٹی. تو وہ کسوٹی کیا ہے جس پر آپ رگڑ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ اہل حق میں سے ہے اور یہ گمراہ فرقہ ہے. شخص نہیں، فرقہ. کیونکہ افراد تو کلی کے افراد ہوتے ہیں. زید ابر بکر یہ تو انسان کے افراد ہیں. بس فرقے ان کا وجود نہیں ہے مگر یہ افراد اس کے نمائندگی کرتے ہیں. لہذا فرقوں کو پہچاننے کی کسوٹی میں بتاؤں. دو کسوٹی ہیں، قلت تعبد اور قلت تعدب. سبحان اللہ. جو گمراہ فرقہ ہے عبادت کرتے ہوئے موت آئے گی، وہ ڈھونڈے گا کم سے کم عبادت کرنی پڑے. 20 رکعت پڑھنے کے لیے تیار نہیں، 8 پڑھو. اگر کوئی روایت 4 کی ملتی تو 4 کی لیتے، 2 کی ملتی تو 2 کی لیتے. عبادت کرتے ہوئے موت آئے گی. یہ علامت ہے گمراہ فرقے کی. دوسرا
موجودہ اور گزشتہ اسلاف کے حق میں بے ادب، گستاخ، دریدہ دہن، قلت تعدب، ادب سے. بس یہ دو کسوٹیاں ہیں کسی بھی فرقے کو ڈالو اس وقت. اس لیے جب دین حق کی علامت تعبد و تعدب ہے تو دین حق کی تحصیل کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ آدمی باادب ہو. باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھ، تیرا پروردگار بڑا سخی داتا ہے. مگر اب استاد کے سامنے زانوی ادب کہہ نہیں کرنا. الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ پین کے ذریعے بھی سکھلاتے ہیں. یعنی گزشتہ لوگوں نے جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ. اب استاد کے سامنے نہیں بیٹھنا، زانوی ادب کہہ نہیں کرنا. اللہ پین کے ذریعے بھی علم دیتے ہیں. جو کچھ لکھا ہے لکھنے والوں نے ان کو پڑھ. یہ جو لکھنے والوں نے لکھا ہے اس کو پہلے اقرا کے مراحل سبعہ میں نہیں پڑھنا. دوسرے اقرا میں سب کچھ پڑھو، بائبل بھی پڑھو، گیتا بھی پڑھو، گمراہ فرقوں کی کتابیں بھی پڑھو، سب پڑھنا. اور پہلا جو اقرا ہے اس کے مراحل سبعہ میں نہیں پڑھنا. کیوں؟ استعداد کچی ہے، حسن و قبح کا ادراک نہیں کر سکتا ہے، گمراہ ہو جائے. ایک واقعہ میں سنا. میرے استاد تھے حضرت مولانا مفتی محمد یحییٰ صاحب قدس سرہ، ان کے صاحبزادے مولانا سلمان صاحب ناظرین سے بیٹھا مظاہر. ان کے والد میرے استاد تھے، میں نے اصول شاشی ان سے پڑھی. تو ایک درس تھا وہاں، گھنٹے والی درسگاہ کہلاتی تھی، اس میں حضرت پڑھاتے تھے. تو میں مولانا مودودی کی پردہ کسی طالب علم کے پاس سے لایا اور کیواڑ سے ٹیک لگا کر پڑھ رہا تھا. پردہ ان کی کوئی ایسی اس میں گمراہی کی بات نہیں ہے. ہم جانتے تھے طالب علموں کہ کوئی گمراہی کی بات نہیں. اور مودودی کی زبان اردو مانی ہوئی زبان تھی. تو ہم نے زبان سیکھنے کی حیثیت سے، مسئلے کا علم کے طور پر نہیں، زبان جاننے کی حیثیت سے ایک طالب علم کے پاس سے پردہ کتاب لایا اور میں لا کر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اور پیچھے سے استاد گزرے. ان کی نظر پڑ گئی. خیر وہ آگے جا کے دروازے سے اندر داخل، میں نے کتاب رکھ دی چپائی کے نیچے، بیٹھ گئے بعد. جب سبق پڑھا کر جانے لگے تو مجھ سے یہ کہتے گئے کہ مغرب بعد دارالفتہ میں آئی ہو. وہ مغرب سے عشاء تک دارالفتہ میں فتوے لکھتے تھے. مدرسہ قدیم میں بہت اوپر دارالفتہ تھا. میں گیا. یہ مظاہر کا میرا پہلا سال تھا. میں جا کر بیٹھا، وہ فتوے لکھنے میں نہیں، ادھر ادھر کتابیں لے کر میں بھی پڑھنے بیٹھا. جب عشاء کی اذان ہو گئی تو میں نے حضرت سے کہا حضرت آپ نے یاد فرمایا تھا مجھے. تو یوں دیکھا اور میں نے رامپوری کالی کیپ پہن رکھی. فرمایا یہ ٹوپی کہاں سے لائے؟ میں نے کہا حضرت جامع مسجد سے خریدی. دکھاؤ. میں نے بہت دیکھا، وہاں پھرایا، کہنے لگے بہت شاندار ٹوپی ہے. مگر اپنے بزرگوں کا یہ طریقہ نہیں. یہ کہہ کر یہ ٹوپی واپس دے دی. اچھا، سر پہ میرے بال بڑے بڑے ہو گئے تھے. جب ٹوپی اتاری تو بال دیکھے انہوں نے. تو حضرت نے فرمایا ابھی تم بچے ہو کیوں بال رکھے؟
تو ٹوپی کے بارے میں تو یہ کہا کہ اپنے بزرگوں کا یہ طریقہ لباس نہیں تھا، اور بالوں کے بارے میں کہا کہ تم ابھی بچے ہو گئے اس وقت میں دورے کے سال میری داڑھی نکلنی شروع ہوئی تھی. یہ تو 5 سال پہلے کا قصہ ہے کہ تم ابھی بچے ہو کیوں تم نے بال رکھے. پھر کہا درسگاہ میں تم کیا کتاب پڑھ رہے تھے؟ تو میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں، اور طالب علم جھوٹ بہت بولتے ہیں، مگر وہ جھوٹ مہذب جھوٹ بولتے ہیں، اشتہارہ کنایا والا جھوٹ بولتے ہیں. تم جیو 1000 برس اور ہر دن کے ہوں دن 1000. اب کیسا مہذب جھوٹ ہے. تو مجھے طالب علم کے زمانے سے جھوٹ سے بہت نفرت تھی. میں کھری کھری صحیح بات کہتا تھا. اس سلسلے کا ایک واقعہ سنو. مظاہر العلوم میں جب میں پڑھتا تھا، میں بچہ تھا، شاید نابالغ بھی تھا، تو نخاسا بازار میں ایک مشاعرہ ہوا عورتوں کا. ان میں مردوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی. اب تو عورتیں مردوں کے مشاعروں میں آ کر کے کلام پڑھتی. اس وقت تو عورتوں کے الگ مشاعرے ہوتے تھے، مرد نہیں جا سکتا. ہم 3 چھوٹے چھوٹے طالب علم تھے. ہم گئے، ہم کو اجازت دے دی تو چلے. جب مدرسے والوں کو معلوم ہوا کہ آج یہ مشاعرہ ہے تو انہوں نے رات کو دروازہ بند ہوتا ہے 10 بجے تو حاضری لی دارالقام. ہم اس 3 طالب علم غیر حاضر. صبح ناظم صاحب قدس سرہ کی خدمت میں پیشی مولانا اسد اللہ صاحب. تو پہلے وہ 2 طالب علم گئے، ان سے پوچھا کہاں سے رات. تو کسی نے کہا فلاں مسجد میں میرا ایک ساتھی تھا، وہاں گیا ہوا تھا، وہاں سے آنے میں دیر ہو گئی، دروازہ بند ہو گیا، پھر واپس جا کر وہیں سو گیا. دوسرے نے بھی ایسا ہی کچھ بہانہ بنایا. میں ڈرتا ڈرتا بہت تیسرے نمبر پر میں گیا. میں جا کر بیٹھا. حضرت نے فرمایا بیٹے کہاں تھے؟ وہ بیٹا ہی کہتے بیٹے کہاں تھے رات کو؟ میں نے کہا حضرت مشاعرے میں گیا تھا. کہنے لگے خبیث سچ بولتا ہے. کھانا تینوں کا کھانا بنا. ہفتے کے بعد میں وہ 2 طالب علم گئے، رو دو کر کے کھانا کھلوا لائے. میں گیا ہی. حضرت نے ان کے ساتھ میرا کھانا بھی کھول دیا. تو حضرت کا یہ جملہ برا ہی نہیں جاتا کہ خبیث سچ بولتا. تو میں نے حضرت سے کہا، میں نے کہا حضرت مودودی صاحب کے پردہ پڑھ رہا تھا ثابت. تو حضرت نے فرمایا ابھی مت پڑھو، جب وقت آئے گا میں تمہیں کہوں گا، اس وقت پڑھی ہو، ابھی نہ پڑھو. خیر وہاں سے دارالفتہ سے اٹھے تو تیسری منزل پر دارالفتہ ہے. وہاں سے ایک چھوٹا سا روشن دان سڑک کی طرف کھلتا ہے. تو ٹوپی تو میں نے وہیں سے سڑک پر پہن لی. جب نیچے اتر کر جوتے پہننے لگے تو میرے سر پہ ٹوپی نہیں تھی. تو حضرت نے فرمایا ٹوپی کہاں؟ میں نے کہا حضرت تو میں نے پھینک دی اوپر سے. پھر مظاہر العلوم میں دارالقامہ میں پہنچنے سے پہلے جو پہلی دکان حجام کی آئی وہاں میں نے اس طرح سے سر منڈوا لی. اور پھر میں نے مودودی کی کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا. وہ بھی واپس کرتی، جس سے لایا تھا اسے واپس کر دیتی. 3 سال مظاہر العلوم میں رہا، 5 سال دارالعلوم میں رہا. پھر مدرس ہو کر راندیر گیا تو راندیر کے 9 سال میں وہاں رہا. راندیر میں مدرس. تو 7ویں سال مدرسی کے 7ویں سال حضرت مفتی صاحب کا ایک کارڈ موصول ہوا ڈاک سے. اس میں لکھا تھا عزیز مسلم ہو، آپ مودودی کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، یا ہی وہ پھر آتا. بس صرف اتنا لکھا تھا عزیز مسلم ہو، آپ مودودی کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، یا ہی وہ پھر آتا. اب 7 سال یہ ہیں، 7 سال وہ تھے. 14 سال تک انہوں نے وہ بات یاد رکھی. اور جب وقت آیا تو انہوں نے خط لکھ کر مجھے کہا کہ اب پڑھ سکتے.
میں اس کو مثال میں لا رہا ہوں کہ یہ جو دوسرا اقرا ہے وہ پہلے اقرا کے درمیان میں نہیں ہونا چاہیے۔ جو طلبہ پہلے اقرا کے درمیان میں دوسرا اقرا شروع کر دیتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ استعداد تو پختہ ہوئی نہیں اور صحیح غلط کے سمجھنے کی صلاحیت بھی پیدا نہیں ہوئی، بس ایسی صورت میں مضر ہو جاتا ہے وہ اقرا۔ ایک مسئلہ ہے خارجی مطالعہ۔ خارجی مطالعے کا لوگ مدد غلط سمجھتے ہیں، طلبہ سمجھتے ہیں خارجی مطالعہ یعنی اخبار پڑھو، خارجی مطالعہ یعنی ناول پڑھو، خارجی مطالعہ یعنی افسانے پڑھو، خارجی مطالعہ یعنی افسانات پڑھو۔ اور خارجی کا مطالعہ یہ نہیں ہے۔ خارجی مطالعہ یہ ہے کہ آپ مختصر المعانی پڑھتے ہیں تو مختصر المعانی کی فن معانی اور بلاغت میں جو کتابیں لکھی گئیں وہ پڑھیے، تو وہ آپ کے مختصر المعانی میں مدد دے گی۔ یہ خارجی مطالعہ ہے۔ مثال دوں میں اسے، جس سال ہم نے دورہ پڑھا اس سال بقرعید کا زمانہ آیا، 9 دن چھٹی ہوتی تھی اور اس زمانے میں طلبہ گھر بالکل نہیں جاتے تھے، کوئی ایک کا دکا شادی شدہ جاتا تھا، باقی کوئی نہیں جاتا تھا۔ تو جب چھٹیاں قریب آئی تو ہم 3 ساتھی تھے، میں تھا، مولانا وحید الزماں صاحب کے چھوٹے بھائی تھے مولانا امید الزماں، وہ میرے دورے کے ساتھی، اور تیسرے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب قدس سرہ کے پوتے مولانا جمیل الرحمن، وہ بھی میرے دورے کے ساتھی ہیں، اور ہم سب تینوں دوست تھے، ہم لقمہ ہم پیالہ تھے۔ تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ان چھٹیوں میں کیا کرنا ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ دیکھو حدیث شریف سمجھنے کے لیے سیرت نبوی کا مطالعہ ضروری ہے، لہذا ہمیں ان چھٹی کے دنوں میں سیرت النبوی کی کوئی کتاب مطالعہ کر ڈالنا چاہیے تاکہ حدیث سمجھنے میں ہمیں مدد ملے۔ میں خارجی مطالعے کی مثال دے رہا ہوں۔ پھر مشورہ ہوا کون سی کتاب، تو اس زمانے میں حضرت مولانا ادریس صاحب کی سیرت المصطفیٰ کا تو وجود ہی نہیں ہوا تھا۔ عبد الرؤف صاحب جھنڈا نگری کی اصح السیر تھی، وہ ایک ہی جلد میں تھی، اور شبلی نعمانی صاحب اور سید سلیمان ندوی رحمہم اللہ کی سیرت النبی، وہ بہت بڑی کتاب 6-7 جلدوں میں تھی۔ تو سب نے کہا بھئی سب سے بڑی یہ کتاب، اس کا مطالعہ کرو۔ چنانچہ طے ہو گیا کہ چھٹیوں میں مطالعہ کرنا ہے، اور جو پہلے مطالعہ پورا کرے وہ 1 کلو مٹھائی کھلائے۔ شرط یہ ہوئی جو پہلے مطالعہ کرے وہ 1 کلو مٹھائی کھلائے سب لوگ۔ اب ہم تینوں لگ گئے، چھٹی ہوتے ہی لگ گئے، اور ایک دوسرے سے چھپا کر پڑھتے تھے، جب سب سو جائے تو ہم پڑھنے بیٹھتے۔ میرے دونوں ساتھیوں کی ابھی 1.5 جلد باقی تھی اور میں نے پوری کر لی، اور میں نے ان سے کہا بھی میں نے پوری کر لی۔ کہنے کیسے پوری کر لی، ہم امتحان لیں گے، میں کہا لے لو۔ وہ تینوں پوری جلدیں لے کر بیٹھ گئے، مختلف جگہوں سے سوالات کیے انہوں نے۔ ظاہر ہے اتنا تیزی سے جو پڑھا جائے گا تو اس میں بالاجمال ہی بتایا جائے گا، ان کو یہی اندازہ کرنا تھا کہ پڑھا ہے نہیں پڑھا۔ انہوں نے پوری تمام جلدوں میں سے امتحان لیا، میں نے سمجھے کہ بتلا، تو انہوں نے کہا بھی تم نے واقعی پڑھا ہے، چلو مٹھائی کھلاؤ۔ تو ہم مٹھائی 1 کلو لا کر میں نے سب کو کھلائی۔ یہ دورے کے سال کا قصہ ہے۔ مجھے اس قصے میں یہ بتلانا کہ خارجی مطالعہ اس کا نام ہے۔ جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں جو مددگار بنے، ظاہر ہے سیرت النبی کو دورے میں پڑھائی تو نہیں جاتی، لیکن دورے کی جو حدیثیں پڑھائی جائیں گے ہر حدیث کو سمجھنے کے لیے سیرت جاننا ضروری ہے۔ تو یہ ایک غلط فہمی عام طور پر طلباء میں ہے کہ وہ خارجی مطالعہ کرو، تو خارجی مطالعہ ضرور کرو، مگر خارجی مطالعے کا یہ مطلب ہے۔ تو فرمایا کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم،
پہلے مرحلے میں اہل حق کی ہی کتابیں دیکھو اور دوسرے مرحلے میں سب کچھ دیکھ سکتے ہو۔ اور کسی کے دماغ میں یہ بھوسا بھر جائے کہ ہم تو پڑھ چکے سب، فارغ ہو گئے، علامہ بن گئے، فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ انسان کو وہ سکھلاتے ہیں جو اس نے مدرسے کی زندگی میں نہیں سیکھا۔ وہ اب کر مطالعہ، لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھ، اس سے اللہ وہ علم عطا فرمائیں گے جو تو نے مدرسے کی زندگی میں نہیں پڑھا۔ پھر آگے یہ تو ایک دفعہ دخل مقدر ہے کہ کبھی کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں تو سب پڑھ چکا، نہیں، سب نہیں پڑھ چکا۔ پڑھنے کا زمانہ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمن حجت اللہ میں لکھا ہے کہ پڑھنے کا زمانہ تو جنت میں بھی الی الابد چلتا رہے گا۔ قبر کی زندگی میں تو چلے گا نہیں چلے گا اس کے بارے میں کوئی نص نہیں۔ میدان حشر میں پڑھنے کا زمانہ چلے گا نہیں چلے گا کوئی نص نہیں ہے، مگر جنت میں پڑھنے کا سلسلہ چلتا رہے گا، اس کے نصوص ہیں۔ مگر میرا خیال یہ ہے کہ قبر کی زندگی میں پڑھنے کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ قبر کی زندگی مشابہ ہے سونے کے سے، سونے کے ساتھ قبر کی زندگی مشابہ ہے، اور آپ جانتے ہیں سوتے ہوئے پڑھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، میں نیند میں تقریر کر رہا اور عورتوں کے سامنے تقریر کر رہا، اور میں عورتوں سے یہ مضمون سمجھا رہا کہ قرآن و حدیث میں عورتوں کو 3 ہدایتیں دی گئی، جسے خواب میں تقریر کر رہا کہ 3 ہدایتیں دی گئی۔ تیسری ہدایت کا جب وقت آیا تو اب عورتیں سامنے ہیں، پردے میں ہیں، عورتیں سب سامنے ہیں، اور تیسری بات مجھے جو ذکر کرنی ہے وہ ذرا شرم کی بات ہے۔ تو میری خالہ سامنے بیٹھی تھی، انتقال ہو گیا میری خالہ کا، تو میری خالہ نے فوراً لقمہ دیا، ہاسپٹیلٹی، ضیافت۔ تو ایک دم میں نے اس لفظ کو استعمال کیا اور میں نے کہا تیسرا حکم اللہ کے رسول نے یہ دیا ہے، اللہ نے یہ دیا ہے کہ ہر شخص مہمان رہے۔ کوئی آدمی بغیر بیوی کے نہ رہے، یہ بیوی اس کے مہمان ہے، اور کوئی عورت شوہر کے بغیر نہ رہے، یہ شوہر اس کا مہمان ہے، میزبان ہے اس کا۔ تیسری بات کہتے ہیں کیا رہا تھا کہ یہ شرم کی بات ہے، میں کیسے کوئی کیا لفظ استعمال کروں، تو خالہ نے انگریزی میں کہا ہاسپٹیلٹی، میں فوراً وہ مضمون سمجھا میری آنکھ۔ تو میرے بارہا تجربے حجت اللہ کی شرح جب لکھ رہا تھا، جب کوئی مشکل مسئلہ آتا، کوئی شرح تو تھی نہیں سی عبارت سمجھ میں نہیں آئی سو جاتا تھا، اٹھتا تھا حل ہو جاتی، کبھی 2 مرتبہ سونا پڑا، کبھی 3 مرتبہ سونا پڑا، تب جا کر حل ہوتا تھا۔ اس لیے یہ جو خواب کی زندگی ہے، اس خواب میں پڑھنا لکھنا چلتا رہتا ہے، قبر میں بھی وہی زندگی ہے، اس میں بھی یہ چلتا رہے گا، اور حشر کی زندگی تو قبر کی زندگی سے اقویٰ ہے، تو جب قبر کی زندگی میں چلے گا تو حشر میں بھی چلے گا، لیکن منقطع الدراسہ کا نہیں چلتا، کنٹینیوس جو پڑھ رہا ہے اس کا ہی سلسلہ چلتا رہے۔ مضمون بھی سمجھنے کا ہے، ان منقطع الدراسہ ہو کے یونیورسٹی جامعات داخل نہیں کرتے، کوئی وجہ ہے، خواہ نہیں ہے، کوئی قاعدہ وجہ ہے، منقطع الدراسہ کو نہیں دیتے، بس آپ کا دراسہ منقطع ہو گیا، آگے ختم۔
اور اگر آپ کا دراسہ جاری ہے تو پھر اس دنیا کی زندگی میں بھی پڑھنا ہے، قبر میں بھی پڑھنا ہے، حشر میں بھی پڑھنا ہے، آخرت جنت میں بھی پڑھنا ہے۔ یہ مضمون شاہ ولی اللہ صاحب علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے اور ایک خاص مسئلے سے متعلق لکھا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ سعادت نیک بختی حاصل کرنے کے دو طریقے، ایک بہت مشکل ہے اور 100% کامیاب ہے، بہت مشکل 100% کامیاب، اور ایک آسان ہے مگر 100% کامیاب نہیں۔ انبیاء نے عام مسلمانوں کو یہ آسان طریقہ سکھلایا ہے، کیونکہ عام لوگ آسان طریقہ ہی اپنائیں گے مگر 100% کامیاب نہیں ہے۔ چنانچہ آج آپ دیکھیں گے کہ مسلمان 80% سب مرجئہ ہو گئے ہیں، مسلمان 80% مرجئہ ہو گیا ہے۔ طاعات کو ایمان کے ساتھ مفید مانتے ہیں، معاصی کو مضر نہیں مانتے۔ مرجئہ یہی تو ہے، اور مرجئہ کیا ہے؟ مرجئہ فرقہ جو ہے امام اعظم پر مرجئہ ہونے کا الزام لگاتا ہے۔ مرجئہ یہی تو ہے کہ ایمان کے ساتھ طاعات مفید ہے، چنانچہ جب کوئی بڑا دن یا بڑی رات آتی ہے تو کمر کس کے عبادت میں لگ جاتے ہیں، طاعت کو مفید سمجھتے ہیں، لیکن ہر گناہ کرتے ہیں بے دھڑک، وہ ایمان کے ساتھ گناہ کو مضر ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اذکار، عبادتیں، یہ سب وہ سعادت حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے جو انبیاء نے امتوں کو سکھلایا ہے۔ اور ایک دوسرا طریقہ بہت مشکل ہے اور وہ 100% کامیاب ہے۔ وہ کیا ہے؟ نفس سے بے نفس ہو جاؤ۔ بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ جب اللہ نے نفس پیدا کیا ہے تب اس کو کیسے ذبح کر دیں؟ موت ہے تو آئے گی، نفس میں آئے قتل موت، جنت اور جہنم کے بیچ میں موت کو ذبح کر دیا تو ختم ہوا قصہ۔ موت کہاں سے آئے گی جب موت ہی نہیں رہی؟ تو اللہ نے نفس پیدا ہی نہ کیا ہوتا تو چلو ٹھیک تھا، لیکن جب نفس پیدا کیا ہے تو بے نفس کیسے بنے؟ بڑا مشکل کام ہے، لیکن ہیں اللہ کے ایسے بندے کہ وہ ان نفس کے ہوتے ہوئے بھی بے نفس بن جاتے ہیں۔ سارے انبیاء اس کی مثالیں ہیں، سارے اولیاء اس کی مثالیں ہیں، ممکن ہے مگر عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے، بہت مشکل طریقہ ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے ایک باب قائم کیا ہے کہ سعادت حاصل کرنے کے یہ دو طریقے ہیں، ایک 100% کامیاب ہے مگر بہت مشکل ہے، ایک بہت آسان ہے مگر وہ 100% کامیاب نہیں ہے۔ یہ مضمون بیان کرنے کے بعد میں پھر شاہ صاحب نے ایک سوال مقدر کا جواب دیا کہ جب سعادت حقیقیہ حاصل کرنے کا انبیاء نے جو طریقہ بتایا ہے وہ تو 100% کامیاب نہیں ہے، اس طریقے سے تو وصل خداوندی بہت ملنا مشکل ہے۔ جب تک پہلا طریقہ جو مشکل ہے وہ اپنائے گا نہیں، وہاں تک اللہ کا مقرب نہیں بن سکتا۔ وصل الہی، قرب خداوندی حاصل کرنے کے لیے وہ طریقہ اپنانا پڑے گا، مگر وہ طریقہ کون اپنائے؟ کوئی اپنائے، ہر کوئی نہیں اپنا سکتا۔ اور یہ جو عام آسان طریقہ ہے جو انبیاء نے امتوں کو سکھلایا ہے، اس سے وصل خداوندی نہیں ملے گا۔ تو سوال پیدا ہوا کہ وصل خداوندی تو مطلوب ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اللہ سے ملے۔ تو شاہ صاحب نے کہا وصل خداوندی حاصل کرنے کے لیے آگے بہت زندگیاں ہیں۔ اور وہاں حضرت نے ایک شعر لکھا ہے، مشہور شعر ہے، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودی۔ یہ شعر بھی وہاں لکھا، حضرت شاہ صاحب اشعار نہیں استعمال کرتے، پوری حجت اللہ میں یہی ایک شعر لکھا ہے
تو حضرت نے پھر اس کے بعد لکھا کہ جنت میں پہنچنے کے بعد میں تحصیل علوم کا سلسلہ مسلسل تا ابد جاری رہے گا، اور اس کے ذریعے سے وصل خداوندی بھی میسر آ جائے گا جن کو دنیا میں میسر نہیں آیا۔ دنیا میں جن کو وصل خداوندی میسر نہیں آیا تو وہاں آ جائے گا۔ بہرحال پڑھنے کے سلسلے تو بہت آگے تک ہے، لیکن منقطع الدراست یہ نہیں۔ یاد ہے وہ حدیث آپ کو، یقال لقارئ القرآن، لوگ حافظ صاحب کی تخصیص کر ڈالتے ہیں، کہاں سے حافظ صاحب کی تخصیص لائے؟ تو حدیث میں تو یقال لقارئ القرآن، وہ بندہ جس کو قرآن کی تلاوت سے عشق ہے، چاہے وہ حافظ ہے چاہے نہیں۔ یہ جو حافظ کی قید لگاتے ہوتا ہے نا، کہاں سے لوگ لگا دیتے ہیں؟ جس کو دلچسپی، بعض بندوں کو نماز سے دلچسپی ہے، خوب نفلیں پڑھیں گے، بعض کو خیرات سے دلچسپی ہے، 2 رکعت نفلیں پڑھو تو موت آئے اور ہزاروں روپے خرچ کر ڈالے۔ بعض لوگوں کو حج سے دلچسپی ہے، بعض کو عمرے سے دلچسپی ہے، ہر سال حج کریں گے، عمرہ کریں گے، اور ان سے کہو محلے میں یہ غریب کی لڑکی بیچاری بیٹھی ہے، اس کے پاس گنجائش شادی کی نہیں ہے، اس سال حج مت کر دے تو حج کے پیسے اس کو دے دے، نہیں دے دے، وہ حج کو جائے گی۔ وہ اپنی اپنی دلچسپیاں ہیں۔ یاد ہے جنت میں دروازے ہوں گے، ایک باب الصلاح ہوگا، جب نماز کا دروازہ، ایک باب الصیام ہوگا، اس کا نام باب الریان ہوگا، اور بلائے جائیں گے۔ وہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ روزے تو سب مسلمان رکھتے ہیں، کون مسلمان ہے جو روزے نہیں رکھتا؟ پھر روزے داروں کو بلایا جائے گا، روزے دار تو سبھی مسلمان ہیں؟ نہیں، سب مسلمان فرض روزے رکھتے ہیں، اور یہ جس کو روزوں سے دلچسپی ہوتی ہے وہ تو نفل روزے رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن تو سبھی مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن جس کو قرآن سے دلچسپی ہوتی ہے تلاوت سے، چاہے وہ حافظ ہو چاہے نہ ہو، حافظ ہونے سے ضروری نہیں کہ قرآن سے دلچسپی پیدا ہو جائے، ضروری نہیں۔ کیوں ضروری نہیں بھائی؟ اس لیے ضروری نہیں کہ جو بچے حفظ کرتے ہیں وہ اپنے لیے نہیں کرتے، ابا امی کے لیے کرتے ہیں۔ ابا امی چاہتے ہیں کہ ڈنڈے کھائے بچہ، تاج پہنے ابا۔ اب بچہ باپ گھر میں ٹھہرنے نہیں دیتا، استاد ڈنڈا بجاتا ہے تو 90% رزلٹ ہاتھ آ جاتا ہے۔ 100 بچے حفظ میں بیٹھتے ہیں، 10 اس کی وجہ سے اٹھ جاتے ہیں، 90% حافظ ہو جاتے ہیں۔ مگر جب اس نے مدرسے کا جلسہ ہوا، حفظ مکمل کیا، سند لی، ابا کو دکھا دیا، ابا میں حافظ ہو گیا، اس نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، اب اس نے قرآن شریف 7ویں طاق پر رکھا، اب نہیں پڑھے گا۔ تو ابا کے لیے حفظ کیا تھا، ابا کو دکھا دیا، مطمئن کر دیا۔ تو آج کے جو حافظ ہے، رمضانی حافظ جن کو کہتے ہیں، ان کو بھی رمضان میں صرف ایک پارہ یاد ہوتا ہے، محنت سے ایک پارہ یاد کر کے سنا دیا، اگلے دن سے بھول گئے، اگلا یاد کرے۔ اسی وجہ میں بتلا رہا ہوں۔ اور بڑی عمر میں جو لوگ حفظ کرتے ہیں وہ قرآن کو حفظ جا بنائے رہتے ہیں۔ بعض لوگ حفظ نہیں کرتے، وہ تلاوت کرتے ہیں، روزانہ ایک ایک منزل پڑھتے ہیں، یہ ہے قاری قرآن۔ اگر کوئی حافظ اس طرح پڑھتا ہے تو وہ بھی قاری قرآن میں آتا ہے، لیکن محض حافظ ہو جانے سے قاری قرآن میں نہیں آتا۔ پھر جب حافظ ہو گیا تو اب ابا چاہتا ہے کہ بیٹا مولوی بن جائے تو آدھی جنت مجھے مل جائے۔ اب بیٹے سے کہا چل مولوی بن، عالم کلاس میں داخلہ کر دیا۔ اب بچے کی داڑھی نکل آئی، استاد سختی نہیں کر سکتا، باپ گھر میں ٹھہرنے نہیں دیتا، مولوی بن۔
تو وہ 7 سال مدرسے میں پڑھا رہتا ہے، پڑھتا نہیں۔ گھر تو جا نہیں سکتا، گھسنے نہیں دے گا، چلو مدرسے، رمضان ختم ہوا چلو، اور استاد سختی کر نہیں سکتا، بڑی عمر ہے، داڑھی آ گئی، اب اسے 7 سال بہرحال گزارنے ہیں۔ اب وہ 7 سال گزر کر جب سند لے کر ابا کو دکھا دیا، ابا میں عالم بن گیا، مولوی بن گیا، ابا نے کہا بہت ٹھیک ہے، جا کتے چرا، میری ذمہ داری تھی، میں نے پوری کر دی، تجھے حافظ بنا دیا، مولوی بنا دیا، اب میری آگے کوئی ذمہ داری نہیں، جا کتے چرا۔ میں طلبا سے کہا کرتا ہوں، دیکھو علم پڑھنے سے آتا ہے، مدرسے میں پڑھنے سے نہیں آتا، مدرسے میں پڑھنے سے نہیں آتا، علم پڑھنے سے آتا ہے۔ اور ہمارے ہندوستان میں تو کچھ طلبا ایسے ہیں جو مدرسے میں پلتے ہیں، بیچاروں کے گھر کھانے کوئی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا مدرسے میں داخل کر دو، پلیں گے بڑے۔ تو 3 قسم کے طالب علم ہیں، پڑھنے والے اور پلنے والے۔ تو علم تو پڑھنے سے آئے گا، دوسری 2 صورتوں میں علم نہیں آئے گا۔ تو اب یہ خرری جو جامعات قضا جو مدرسے کی زندگی میں پڑھا نہیں ہے، پڑھے رہے ہیں، وہ کہاں سے فارغ ہونے کے بعد دوسرا اقرا کہاں سے شروع کریں گے؟ وہ تو پہلے اقرا کے زمانے ہی منقطع دے رہا تھا، ان کو سناؤ، کانوں کی عیاشی کریں گے، پڑھیں گے نہیں، نہ آگے مطالعہ کریں گے، نہ سبق سمجھنے کی کوشش کریں گے، سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، نہیں آیا کوئی بات نہیں، نہ خواندہ یاد کریں گے۔ ہاں سناؤ، درسگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو حاضر ہونا ہے، وہ سناؤ، سنتے رہیں گے، کانوں کی عیاشی کریں گے۔ کانوں کی عیاشی کرنے سے اگر علم آتا تو اب تو ٹیپ ریکارڈ اور کیسیٹیں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ ہر آدمی علامہ بن جاتا ہے، گاڑیوں میں کیسٹ لگا کے سنتے رہتے ہیں اور گاڑی چلتی رہتی ہے۔ تو سننے سے علم نہیں آتا ہے، علم تو پڑھنے سے آتا ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ ایک تو دفع دخل مقدر یہ کیا کہ میں تو پڑھ چکا، کہا نہیں، علم الانسان ما لم یعلم، جو نہیں جانا اس نے مدرسے کی زندگی میں، وہ اللہ تجھے علم دیں گے، تو لوگوں کی لکھی ہوئی پین سے قلم سے لکھی ہوئی کتابیں پڑھ تو صحیح۔ پھر جب پڑھنا شروع کرتا ہے اور علم آتا ہے تو ہر چیز میں لوٹا بھر کے پی لو، تو لوٹا لے کر بھاگتے بھاگتے تھک جاؤ گے۔ یہ اس کی میں مضر پہلو ہر چیز میں۔ تو جب علم آ گیا، اس کا مضر پہلو کیا ہے؟ سر چڑھ گیا، آئن آنا، تو کہا کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ یوں چلتے جائیں گے، بات دور تک چلی جائے گی۔ یہ غرور نہیں پیدا ہونا، علمی غرور نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ کلا، یہ جو غرور تیرے اندر پیدا ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، وہ دیتا ہے میں اب کسی کا محتاج نہیں رہا، میں تو اپنا ہر چنا پھوڑ سکتا ہوں، ہر مسئلہ حل کر سکتا ہوں، مجھے کسی کی کیا ضرورت رہی۔ تو کہا تجھے اللہ کے پاس بھی نہیں جانا، تو اللہ کا بھی محتاج نہیں، اللہ کے پاس تو تجھے جانا ہی ہے، اللہ کا تو محتاج ہے ہی۔ تو احتیاج تو انسان کی کلی ذاتی ہے،
احتیاج تو انسان کی کلی ذاتی ہے. جب کلی ذاتی ہے تو وہ تو ہمیشہ انسان کے اندر احتیاج کی صفت تو رہنی چاہیے. یہ مضمون آگے آیا تو میں سمجھایا ہے. اب بات کو سمیٹ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بدایہ اگر متواضعہ ہے تو اس میں ترقی کا راز پنہا ہے. ان الرقى فی البدایۃ المتواضعہ، معمولی آغاز میں ترقی کا راز پنہا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند شروع ہوا ایک استاد سے اور ایک شاگرد سے، یہ تو سب صدریات ہیں. دارالعلوم کی پہلے سال کی رودات چھپی ہوئی محافظ خانے میں اب بھی موجود ہے. 35 عربی کے طالب علموں نے پہلے سال سالانہ امتحان دیا ہے. ان 35 کے نام ہیں، ان کے کتابوں کے نمبرات ہیں، بلکہ بعض طالب علموں کے اتنے شاندار پرچے ہیں کہ وہ پرچے جوابات سے اس میں چھپے ہوئے ہیں. اس میں حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے قدوری اور شرح تہذیب کا امتحان دیا ہے پہلے سال میں دارالعلوم کے. یہ سب چھپا ہوا ریکارڈ محافظ خانے میں ہے. اور عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر ایک استاد اور ایک شاگرد نے الف بے شروع کیا تو دارالعلوم قائم ہوا ہے 1283 ہجری محرم کی 15 تاریخ کو، اور حضرت شیخ الہند فارغ ہوئے ہیں 90 میں بھی ایک سال کم، 1289 میں فارغ ہوئے ہیں. اور جبکہ حضرت نے پہلی جماعت نے حضرت نانوتوی کے پاس میرٹھ میں رہ کر 2 سال میں دورہ پڑھا ہے. تو 83 سے لے کر کے 89 تک اس میں دورہ بھی 2 سال میں پڑھا ہے. الف بے سے یہاں تک کیسے پہنچ جائے گا 40 لوگ؟ اور یہ تو سب ریکارڈ ہے. جب پہلی حضرت جب دارالعلوم قائم ہوا تو حضرت کی تحریک پر ہوا تھا. دیوبند حضرت کی سسرال تھی، حضرت کا آنا جانا تھا وہاں. تو حضرت نے وہاں کے شیوخ کی ذہن سازی کی اور انہوں نے بسم اللہ کی. حضرت حاجی عابد حسین صاحب قدس سرہ سرخیل تھے. جب مدرسے کی بنیاد رکھ دی تو ان شیوخ نے حضرت نانوتوی سے درخواست دی کہ حضرت آپ مدرسہ سنبھالیے، آپ پر پڑھائی. حضرت اس زمانے میں میرٹھ میں ایک مطبعے میں تصحیح کتب کا کام کرتے تھے اور حضرت کی تنخواہ تھی 10 روپے. تو جب انہوں نے درخواست کی تو حضرت نے فرمایا اگر میں یہاں پڑھانے آ جاؤں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے؟ کہ وہ متوکل غزوہ احد میں معرکہ سخت تھا تو ظاہرہ بین درعین، 2 لوہے کے کرتے اوپر نیچے پہن کر حضور میدان میں اترے. تو اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں. تو حضرت نے فرمایا اگر میں مدرسے میں پڑھانے آ جاؤں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے؟ اب اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ یہاں مدرسے میں پڑھانے آ گیا تو مدرسے سے تنخواہ لینے کا تو کوئی سوال نہیں ہے. جائز ہے، جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہتا، جائز ہے، مگر کوئی سوال نہیں ہے. اور جب وہ 10 روپے آمدنی بند ہو جائے گی تو میرے بچے کیا کھائیں گے؟ تو پھر ان کے بڑوں نے اصرار نہیں کیا اور حضرت وہیں سے دارالعلوم کو دیکھتے رہے. جب پہلی جماعت جس میں 7 طالب علم تھے اس کے مشکات پڑھ کر دورے کا سال آیا تو حضرت سے پھر درخواست کی حضرت اب تو آپ کو آنا ہی پڑے گا. تو حضرت نے پھر وہی کہی بات کہ میں یہاں آ جاؤں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے؟ اب مسئلے کا حل حضرت نے فرمایا ایسا کرو تم یہ طالب علم مجھے دے دو، میں ان کو میرٹھ لے جاؤں گا اور وہاں پڑھاؤں گا.
چنانچہ یہ پہلی جماعت 7 طالب علموں کی حضرت کو دے دی. حضرت لے گئے، اپنے ساتھ ٹھہرایا، کھانے پینے کا انتظام بھی حضرت نے کیا. اللہ کے بہت سے بندے انتظام کرتے ہیں. اور حضرت نے اس پہلی جماعت کو 2 سال میں دورے کی 10 کتابیں اکیلے مکمل پڑھائی. پھر یہ طلبہ واپس آئے. اب ان کا امتحان ہوا، اور امتحان میں لینے کے بعد میں حضرت شیخ الہند کو مدرس رکھ لیا گیا 5 روپے تنخواہ پر. یہ سب دارالعلوم کے استاد، اور یہ جو کہ ایک استاد محمود اور ایک طالب علم محمود، یہ سب صدریات ہیں. یہ ریکارڈ کے خلاف ہے. ریکارڈ یہ ہے جو دارالعلوم کے محافظ خانے میں اب بھی ہے، اور عقلی دلیل میں نے پیش کی کہ 1283 سے 1289 تک اتنے سالوں میں دورے تک نہیں پہنچ سکتا، اور پھر دورے میں بھی 2 سال میں دورہ پڑا ہے. یہ تو قربانی تھی اساتذہ کی. دیکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تنخواہ جائز نہیں ہے، ہم سب تنخواہیں لے کر پڑھاتے ہیں، لیکن قربانی کا مرحلہ اس سے آگے ہے. جیسا کہ یہ ادارہ جو آپ نے قائم کیا ہے، اس میں الحمدللہ سارے ہی اساتذہ، یہ اکثر اساتذہ قربانی دے رہے ہیں. وہ تنخواہ لینا چاہیں، تنخواہ جائز ہے، لیکن جب وقت آئے گا تب تنخواہ بھی لے لیجیے. ابھی تو قربانی دینی پڑے گی. تو معمولی آغاز میں ترقی پنہا ہوتی. دارالعلوم دیوبند جب قائم ہوا تو صدر دروازے پر پتھر میں کندہ آج بھی موجود ہے، مدرسہ عربی دیوبند. بس دارالعلوم والوں کچھ نہیں تھا نام، مدرسہ عربی دیوبند. تو اس لیے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. معمولی آغاز رکھو اور ٹھیک چل رہا الحمدللہ، بے سر و سامانی کے ساتھ چل رہا ہے. دارالعلوم دیوبند بھی ایسے ہی بے سر و سامانی کے ساتھ قائم ہوا تھا. کہاں تھا، کہاں بلڈنگ تھی، کہاں عمارت تھی؟ جامع مسجد میں طلبہ بیٹھ کر پڑھتے تھے. آج بھی دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد ہے، اسی میں دارالعلوم قائم ہوا ہے. پھر جب طلبہ زیادہ ہوئے تو پھر یہ دارالعلوم کی عمارت تو بنی بہت دنوں کے بعد میں. تو ہمیشہ سب ایسے ہی معمولی آغاز ہی میں کام چلتا ہے. تو آپ سب حضرات، اساتذہ، کارکنان، ذمہ داران، سبھی قابل مبارکباد ہیں، اور ابھی قربانی کے مرحلے سے گزرو. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، گھاٹی میں گھستے ہیں تو آگے پھر کھلا میدان آتا ہے. اور گھاٹی میں گھسو ہی نہیں تو ادھر کے ادھر ہی کھڑے رہو. گھاٹی میں تو گھسنا پڑے گا. اب گھاٹیاں ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہیں. قرآن جو مضمون بیان کر رہا ہے اس نے آگے بتلایا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، عقبہ کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. تو ہر ایک کی گھاٹی الگ ہوتی ہے. آپ کشمیر جائیں تو بانہال سے جب آگے بڑھیں گے تو درہ آئے گا، گھاٹی آئے گی، وہ نہرو کینل کہلاتی ہے، نفق نہرو. اس میں گھسو گے تو 1 میل کی تو نفق ہے لمبی. ادھر نکلے تو وادی کشمیر نظر آ رہے، ہرا بھرا میدان نظر آ رہا ہے، اور ادھر درخت سب سوکھے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان مع العسر یسر، کل آسانیاں ضرور ہوں گی، لیکن آسانیوں کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے گھاٹی میں گھسنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی. دوسری بات میں نے پہلے بھی بتلایا کہ یہ جو طلبہ آتے ہیں مدرسوں میں، وہ اپنے شوق سے بہت کم آتے ہیں. یہ تو قصر قاصر سے پڑھے ہیں، مجبور ہو کر پڑھ رہے ہیں، مگر ان کے اندر شوق مقنون پنہا جو شوق ہے، اگر اس کو ابھارا جائے
تو بیڑا پار ہو سکتا ہے، اس کو ابھاریں تو بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ لہذا اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے شوق کے مفہوم کو ابھاریں، مگر ضروری نہیں کہ 100% کامیابی ہو، 50% کامیابی ہو جائے تو بھی کوئی غنیمت ہو، لیکن اس پر اساتذہ کی توجہ ہونی چاہیے کہ ان کے اندر ذاتی شوق پیدا کر دیں، علم دین کی تحصیل کا ذاتی شوق پیدا کر دیں۔ اور جب انسان کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے تو پتھر میں سے علم نکال دیں، دنیا کے آخری کنارے تک پہنچ کر علم لے آئے، شوق پیدا ہو جائے۔ اگر شوق نہ پیدا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے وہ جو بیچارے محنت کرتے ہیں، جتنا اساتذہ چاہتے ہیں، الحمدللہ ابھی تو ابتدا ہے، ابھی پڑھنے والے نہیں، ابھی تو پڑھنے والے ہیں، لیکن ان میں اگر ذاتی شوق آپ نے نہیں پیدا کیا تو پھر یہ مولوی بننے کے بعد میں ابا کو انگوٹھا دکھا دیں گے۔ اس لیے ان میں ذاتی شوق پیدا کرو، ان میں ذاتی شوق پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور وہ ادارے کا نام روشن کریں گے۔ بس یہ دونوں باتیں اساتذہ سے متعلق ہیں۔ ایک تو اساتذہ کو قربانی دینی ہے، ابھی قربانی کا مرحلہ ہے۔ دوسرا طلباء میں خوشی کا شوق اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم إنا نسألك نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا يا رب وتقبل